یہ لاہور یا کراچی کا کوئی مہنگا انگریزی میڈیم انسٹیٹیوٹ نہیں ہے، بلکہ بہاولپور کا ایک ووکیشنل ٹریننگ سینٹر ہے، اور ان میں سے اکثر بچیاں وہ ہیں جو کسی نہ کسی وجہ سے اعلیٰ تعلیم حاصل نہیں کر سکی اور اب فوٹوگرافی میں اپنا کیریئر بنانا چاہتی ہیں۔ آپ لوگ تو بہت لکی ہیں، آپ لوگوں کو میری طرح کا ماڈل ملا جس کو آپ نے شوٹ کیا، آپ نے کیسا فیل کر رہے ہیں آپ لوگ؟ آئی ایم شیور آپ لوگ آسمانوں پر ہوں گے اس وقت۔ یہ فوٹوگرافی تو لڑکوں کا کام ہے، تو یہ لڑکیاں کہاں سے آ گئی اس کے اندر؟ یہی فرق ختم کرنا ہے، لڑکا لڑکی ایکول، دیز آر ایکول تھنگز۔ اوکے سر، اسپیشلی لاہور، کراچی، اسلام آباد میں فیمیلز یہ بہت آگے تک جا چکی ہیں، لیکن بہاولپور ایسا کنزرویٹو ایریا ہے کہ یہاں پہ نہیں ابھی اس لائن میں آئی ہی نہیں ہے، تو ہم لوگ یہی اس لیے چاہ رہے ہیں کہ اس لائن میں جب ہم لوگ اسٹارٹ کریں گے تو ڈیفینیٹلی یہ پیشن اسٹارٹ ہو جائے گا۔ سر فوٹوگرافی از اے پیشن، ہر فیلڈ میں فوٹوگرافی انوالو ہے، جہاں جائیں فوٹو شوٹ کے لیے آپ کو ویڈنگ ہو، ماڈلنگ ہو، ہر طرح کے اس میں آپ کو فوٹوگرافر کی تو ضرورت پڑتی ہے نا، دیٹس وائی اینڈ آئی ایم آلسو انٹرسٹڈ ان فوٹوگرافی۔ گلناز، مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے کتنی پڑھائی کی ہے؟ میں نے ایف اے۔ ایف اے؟ تو یہاں رورل ایریا میں، سدرن پنجاب میں، بہاولپور میں آپ فوٹوگرافی سیکھ رہی ہیں؟ میرا شوق ہے کہ میں یہ کر کچھ کروں۔ اچھا، اور آپ کو لگتا ہے کہ فوٹوگرافی کر کے آپ اپنے گھر کو بھی سپورٹ کر سکیں گے؟ جی بالکل، شوق ہے آپ کو؟ جی بہت زیادہ۔ انشاءاللہ ہم لوگ اتنا اچھا کام کریں گے کہ سب ہمارے کام سے سیٹسفائڈ بھی ہوں گے، اور بلکہ لڑکیوں کو زیادہ وہ چیز ہوگی کہ ہم خود بھی آئیں اور اس چیز میں کریں، کیونکہ ہم مطلب لڑکوں سے پیچھے بالکل بھی نہیں ہیں، ہر کام ہم لوگ کر سکتے ہیں۔ ہم اپنے بچوں کو چند مخصوص پیشوں میں ہی کیوں بھیجنا چاہتے ہیں؟ ہم ان کو یہ یقین اور اعتماد کیوں نہیں دیتے کہ وہ جو چاہے کر سکتے ہیں، جو چاہے بن سکتے ہیں؟ اصل میں اہمیت شعبے کی نہیں ہوتی، بلکہ ایک فرد کسی شعبے میں کتنی ایکسیلنس اچیو کرتا ہے اس بات کی ہوتی ہے۔ اگر آپ چاہیں تو آپ کی بھی اہمیت ہو سکتی ہے اگر آپ اپنے پروفیشن میں ایکسیلنس اچیو کرتے ہیں، اور مٹیریل گینز تو مل ہی جاتے ہیں، لیکن ایکسیلنس اچیو کرنے کے لیے اس پروفیشن کے لیے آپ کے دل میں پیشن، انٹرسٹ ہونا بہت ضروری ہے۔ لہٰذا ہمارے بچوں کو ہمیں یہ آزادی دینی چاہیے کہ وہ اپنے ایپٹیٹیوڈ اور انٹرسٹ کے مطابق شعبہ منتخب کر سکیں۔ میں بڑی ہو کر سائیکالوجسٹ بننا چاہتی ہوں، میں بڑے ہو کر فوجی بننا چاہتی ہوں تاکہ میں اپنے ملک کے لیے کچھ کر سکوں۔ میرا تو دل کا خواہش ہے جو شعبہ میرا اپنا ہے میڈیسن کا، میں چاہتا ہوں کہ اسی میں ان کا کام ہو۔ جی میرا تو خواہش ہے کہ وہ ڈاکٹر بنے۔ مجھے بتاؤ، بڑے ہو کے کیا بننا چاہتے ہو؟ فوجی۔ فوجی بننا چاہتے ہو؟ آپ کیا بننا چاہتے ہو؟ پائلٹ۔ پائلٹ بننا چاہتے ہو؟ آپ کیا بننا چاہتے ہو؟ انجینئر۔ انجینئر۔ میں سیاستدان بننا چاہتی ہوں۔ میں نے اپنے بچوں کو کچھ کو تو یہ کہا ہے کہ آپ آرمی میں جائیں گے۔ آپ کیا بننا چاہتے ہو؟ فوجی۔ فوجی۔ فوجی کیوں بننا چاہتے ہو؟ اچھا لگتا ہے۔ آپ کیا بننا چاہتے ہو؟ آپ بھی فوجی بننا چاہتے ہو؟ اچھا، آپ کیا بننا چاہتے ہو؟ فوجی۔ بھائی فوجی کے علاوہ کوئی اور کچھ بننا چاہتا ہے؟ میں بڑے ہو کر ڈاکٹر بننا چاہتی ہوں۔ اور کچھ انشاءاللہ ڈاکٹر بنیں گے۔ ڈاکٹر بنیں گی؟ ڈاکٹر بننے کا ارادہ ہے۔ ڈاکٹر کیوں؟ بس ہمارا شوق ہے سر۔ آپ بھی ڈاکٹر ہیں؟ کیا بننا چاہتے ہو؟ ڈاکٹر۔ ہاں، آپ کیا بننا چاہتے ہو؟ ڈاکٹر۔ ڈاکٹر۔ ارے ڈاکٹر انجینئر کے علاوہ کوئی کچھ بننا چاہتا ہے بھائی تو بتاؤ۔ ہمارے یہاں چند مخصوص پروفیشنز کو ہی گلوریفائی کیا جاتا ہے، جبکہ باقی تمام پیشوں اور کاموں کو نچلے درجے کا سمجھا جاتا ہے۔ وائٹ کالر طبقے کے لوگوں کے علاوہ باقی تمام لوگ اور پیشے دوسرے یا تیسرے درجے پر ہیں۔ کم پڑھے لکھے ہنرمند لوگ جب یہ کام کرتے ہیں تو یا تو یہ ان کی مجبوری ہوتی ہے یا پھر نسل در نسل یہ پیشہ چلا آ رہا ہوتا ہے۔ زیادہ تر لوگ اپنی مرضی اور خوشی سے یہ کام نہیں کرتے۔ 12 سال کی عمر میں نے اسٹارٹ کیا تھا، پھر مجھے 3-4 سال ہو گئے، 5-6 سال ہو چکے مجھے یہاں پہ۔ پہلے اسکول جاتا تھا، ساتھ میں کام بھی کرتا تھا، تو میں نے پھر اسکول چھوڑ دیا اور یہ کام شروع کر دیا۔ میں 12 سال کی عمر سے یہ کام اسٹارٹ کیا تھا، 4 سال میں کام سیکھا اور بعد میں ورکشاپ بنا لیا اپنی۔ تب سے کم سے کم 20 سال ہو گئے ہیں کام کرتے ہوئے۔ اسکول میں نے لسال اسکول میں پڑھتا تھا سر، 6ویں پاس کی، 7ویں میں نے چھوڑ دیا کیونکہ والد صاحب ہمارا نہیں پڑھتا ہے اس کی وجہ سے۔ گھر میں کئی مسئلے بنتے تھے، جو پیسے یہ وہ ایسے بل دینا ہوتا ہے، اس لیے میں نے کام شروع کر دیے تھے۔ تو سب کو سوچ ہوتا کہ اسکول چھوڑ کے کام کریں گے، سب کو سوچ ہو رہا ہے، اور مجھے بھی یہی ہوا، کام شروع کیا ہم نے۔ بھائی چھوٹے تھے اس لیے مجھے ورکشاپ کا کام اسکول چھوڑنا پڑا، کام کرنا پڑا۔ آج کل گاڑیاں ساری کمپیوٹر والی آ گئی، پڑھ بننے کا کام نہیں رہ گیا۔
اگر جب میں اسکول چھوڑا تھا نا، اگر اس وقت اچھی تعلیم مل جاتی تو یہ ٹیکنیکل شعبے میں اچھی ڈپلوما وغیرہ کر لیتا تو پھر یہ اچھا رہ جاتا، پھر یہ افسوس نہ ہوتا کہ یہ پڑھا نہیں ہے۔ بہت سے ایسے بچے ہوتے ہیں جو ایکیڈیمکلی ویک ہوتے ہیں، یا جن کا روایتی تعلیم کی طرف رجحان نہیں ہوتا، یا جو کسی مجبوری یا ضرورت کے تحت کچھ ٹیکنیکل پروفیشنز اختیار کر لیتے ہیں۔ ان تمام بچوں کے لیے اسکول سے ہی ووکیشنل ٹریننگ کے پروگرامز ہونے چاہیے۔ پاکستان کی ایک بہت بڑی آبادی غربت کی لکیر سے نیچے ہے، اور چاہنے کے باوجود بھی اس آبادی کا بیشتر حصہ اپنے بچوں کو اسکول نہیں بھیج سکتا۔ بہت چھوٹی عمر سے ہی یہ بچے گھر کی دال روٹی چلانے کے لیے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر ان کی حیثیت سستی چائلڈ لیبر سے زیادہ نہیں ہوتی۔ 4-5 سال ہو گئے کام کرنے، سکول چھوٹا پڑھا جاتا، پہلو ہٹ گئے سی، ابو مزدوری کردا مستریاں نال تے امی گھرے کام کردی، اتے وجہ تو ابو نے ہٹا لیا۔ ابو کہنا رہن دو جانو، ابو کہنا کام کر لو۔ میں اسکول پکڑتا 5 میں گھر پڑھ گیا ہیں، ویسے مجبوری خرچہ میرا بڑے پیسے گھٹ بنتے تھے، خرچہ صحیح آتا نہیں گھر، کہ میرا بڑے مینو بھی کام تے لا دیتا، یہاں پر صحیح نہیں لگ رہا، اسکول صحیح لگتا تھا۔ اگے چھوٹا جہا ہونا سی، اگے پڑھدا سیگا، پڑھ کے پھر اتنے لاگے ہٹ گئے، تنخواہ ہے 7000، ابو امی نو دینے آ، سکول نے ابو میرا نہیں لگن دیندا، سکول نہیں جا سکنے، پڑھ کے میرا ماں پیو سکول بھیجے، میں ڈاکٹر بنا۔ چھوٹے چھوٹے بچے ماں باپ لا دیں انہوں کام تے مثلا مجبوریاں انہوں دیا ہوندیاں وا، کوئی کرائے تے رہندا وا، کام ہور لبدا نہیں ہے، پڑھائی کرا نہیں سکتے ہے، تو انہوں کی مجبوری ہے، اس لیے ہم کام پہ لے آتے ہیں ان کو۔ کس کا دل کرتا ہے کہ اپنے بچے کو کام پہ لگائے؟ سبھی کا دل کرتا ہے وہ اپنے بچے کو اچھی تعلیم دے۔ جب کوئی انسان مجبور ہوتا ہے تو پھر ہی کام پہ لگاتا ہے نا۔ غربت کے خاتمے کے بغیر ہم شاید چائلڈ لیبر کا مکمل خاتمہ تو نہ کر پائیں، لیکن اگر ہم بچوں کو تعلیم کے ساتھ ساتھ کسی نہ کسی ہنر کی باقاعدہ تربیت دے دیں تو وہ بچے اسکول کے بعد محنت مشقت کرنے کی بجائے اس ہنر سے اپنے ماں باپ کا سہارا بن سکتے ہیں، بلکہ آگے جا کر ملک میں اس سے اسکل لیبر کا بھی اضافہ ہوگا۔ ہم روز اپنی سائیکل پہ جاتے ہیں، سائیکل پہ آتے ہیں۔ پڑھنا مجھے بہت اچھا لگتا ہے، پڑھنے سے مجھے کچھ سیکھنا بھی ملتا ہے، سیکھنے کو ملتا ہے، اور بہت دلچسپی ہوتی ہے پڑھنے سے۔ ہماری زمین ہے، ہم اس میں کام کرتے ہیں اور فصلیں کو بیجتے ہیں، فصلیں اگاتے ہیں، ہم اس سے فصل حاصل کرتے ہیں، ہمیں بہت فائدہ ہوتا ہے فصل سے۔ یہ ہیں جہانگیر ترین صاحب۔ جہانگیر ترین صاحب پاکستان میں ماڈرن فارمنگ انٹروڈیوس کرانے کے لیے جانے جاتے ہیں۔ بنیادی طور پہ بچوں کو اپنے زراعت کے بارے میں، اپنے ماحول کے بارے میں بچپن سے آپ بہت کچھ سکھا سکتے ہیں۔ یہ سورج کیا ہوتا ہے، پانی کیا ہوتا ہے، تو آپ ان کو بتاتے ہیں کہ یہ چیزیں اگتی کیسے ہیں، تو آپ ان کو کپاس کے بارے میں بتائیں، آپ ان کو کوئی انگریزی کسی چیز اقسام کے بارے میں نہ بتائیں، آپ ان کو بتائیں کپاس کیا ہوتی ہے۔ اور آپ اگر 8ویں تک مین کورس میں بھی ڈال دیں، جنرل نالج میں ڈال دیں، تو اس کو اپنی سراؤنڈنگز میں امیڈیٹلی وہ کنیکٹ ہو جائے گا اور وہ زیادہ جلدی سیکھے گا۔ میرا والد ذمہ دارہ کرتا ہے، ہمارے اپنے مویشی ہیں، اپنے بھینسیں ہیں، اپنی گائیں ہیں، ہم کھیت کے چاروں طرف بننے کاٹتے ہیں، پھر اس کو ٹریکٹر سے ہل بواتے ہیں، پھر اس میں فصل بیجتے ہیں، پھر فصل ہم کاشت کرتے ہیں، جس سے فصل سے ہمیں بہت فائدے ہوتے ہیں۔ کنیکٹ ٹو دا انوائرمنٹ کرنا بہت ضروری ہے بچے کے۔ ہمارے علاقے میں بہت سے ینگ لوگ ہیں جو زراعت کے بیک گراؤنڈ سے آتے ہیں، اور ان کو اگر ہم تھوڑی سی بھی ٹریننگ دے دیں تو وہ پورے پاکستان کی زراعت کو بہت جلدی اور بہت جلد بہتری لا سکتے ہیں، ان کی نوکری بھی لگ سکتی ہیں۔ ہم نے ایک چیز یہاں شروع کی کہ میں نے اب اس فارم سے علیحدہ میں نے اور فارم بھی لیز پہ جب لینے شروع کیے، تو ہمیں بڑا مسئلہ تھا کہ جو گریجویٹ تھے BA کے، اس زمانے میں بینک آ گئے، انہوں نے ایگریکلچر لوننگ کا سسٹم شروع کیا، تو بینک زیادہ تنخواہ دیتے تھے، گاڑیاں دیتے تھے، تو ہمیں لوگ ریٹین کرنا مسئلہ ہو گیا۔
تو ہم نے کیا کیا کہ جو زمیندار بیک گراؤنڈ کے لڑکے تھے نا، کاشتکار تھے، جن کے باپ کے پاس 4 ایکڑ 5 ایکڑ 10 ایکڑ تھے، انہوں نے میٹرک کر لی، ہم نے ان کو رکھنا شروع کر دیا اور خود ٹرین کیا، اور وہ ہمارے ان میں سے کئی بہترین ورکر بن گئے، کیونکہ ان میں ایک بنیادی چیز ہوتی ہے نا، انہیں ساری زندگی اپنے باپ کو دیکھا ہوتا ہے کاشت کرتے ہوئے. تو اگر آپ ان کے کریکولم میں ایک بیسک چیزیں ڈال دیں، اس کے بعد آپ 8ویں کے بعد یا 10ویں کے بعد ایک ان کو 6 مہینے سال کا کہیں کورس کرا دیں، ہمارے جیسے فارم پہ انٹرنشپ کرا دیں، تو وہ بہترین قسم کی فارمنگ ایڈوائزر بن سکتے ہیں اور فارمنگ ٹیکنیشین بن سکتے ہیں. ماں باپ یہاں سوچتے ہیں کہ ہم اپنے بچے کو صاف بنانے کے لیے اسکول بھیجتے ہیں، کسان بنانے کے لیے نہیں. آپ کیسے کنونس کریں گے اگر یہ پارٹ یہ کریکولم میں یا سلیبس میں ڈالا جائے؟ یہ تو جنرل نالج کا حصہ ہونا چاہیے، اور جنرل نالج اگر آپ دکھا رہے ہیں کہ جی امریکہ میں گاڑیاں یوں چلتی ہیں یا امریکہ میں یا چائنا میں یوں ہوتا ہے، تو آپ یہ کیوں نہیں بتا سکتے کہ لودھرا میں جو ہے اس طرح ہوتا ہے؟ تعلیم سب لوگوں کو حاصل کرنا چاہیے. تعلیم بہت اچھی چیز ہے. تعلیم انسان کو بہت کچھ سکھاتی ہے. یہ بچے جو اپنے باپ کا ہاتھ بٹانا چاہتے ہیں، اگر ان کے سکولز میں ان کو ماڈرن فارمنگ اور ایگریکلچر سے ریلیٹڈ ووکیشنل ٹریننگ دی جائے تو یہ کہیں بہتر طور پر نہ صرف اپنے باپ کا ہاتھ بٹا سکتے ہیں بلکہ ملک کی اکانومی میں بھی بہتر طور پر کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. بلکہ آپ کو میں ایسی 2 ایگزامپل سے ملواتا ہوں جنہیں اگر موقع اور وسائل دیے جائیں تو ایسے لوگ کمال کر سکتے ہیں. اس وقت ہم 410 سے آگے ایک گاؤں غازی آباد میں ہیں اور میرے ساتھ اس وقت ظاہر خان صاحب ہیں. ظاہر خان صاحب السلام علیکم. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ فرسٹ خوش ہیں؟ سیریس تو بالکل ٹھیک ٹھاک. اچھا، غازی آباد کے کیا حالات ہیں اس وقت؟ کوئی ٹینشن ہے؟ چیزیں ٹھیک ہیں؟ بجلی ہوتی ہے؟ بجلی لوڈ شیڈنگ کے بارے میں آپ بات کریں نا. لوڈ شیڈنگ کتنی ہوتی ہے؟ میرا خیال میں 15 16 18 گھنٹے تک بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے. اچھا جی. تو کیا کرتے ہیں؟ سارا علاقہ بند پڑا رہتا ہے؟ بس بند پڑا رہتا ہے نا. تو کیا آپ نے یہ جو آپ بتائیں پھر آپ نے کیسے یہ جو خود بجلی بنانے کا خیال کیسے آیا آپ کو؟ یہ ہم اکثر باہر نکلتے ادھر بیٹھتے تو یہ سوچ کرتے کہ انشاءاللہ اس پر ایک دن ہم یہ بنائیں گے، کیونکہ ادھر جو فلو تھی نا پانی کا وہ اتنا تھا کہ ان پر یہ بن سکتی تھی. تو ہم نے یہ سوچ کیا اور یہ اپنے آپ کی سوچ سے جو ہے نا یہ ڈیزائن کیا اور بس یہ بنایا. کس طرح سے؟ آپ کون سی جماعت پاس ہیں؟ میں میٹرک پاس ہوں، پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ DIE کا جو ڈپلوما ہے نا میں نے وہ کیا. یعنی ٹیکنیکل ٹریننگ ہوئی؟ ٹیکنیکل ٹریننگ. ٹیکنیکل ٹریننگ میں آپ نے لی اور اس کے بعد پھر آپ نے یہ چیز بنائی. یہ دراصل اس طرح ہوتا کہ میں نے ایک جیمز بانڈ کی مووی دیکھی تھی 78 میں، تو وہ سنگل سیٹ اس میں اسمبل کر کے اڑا رہا تھا، تو مجھے بہت اچھا لگا کیونکہ مجھے بچپن سے ہی شوق تھا کہ میں بھی انجینئر بنوں اور پائلٹ بنوں. تو انفارچونیٹ آ گیا، مجھے موقع نہیں ملا، لیکن یہ مووی میں نے دیکھی کہ اس میں اس نے یہ اڑا رہا تھا. تو آیا گھر میں تو میں نے بھائی تھا اس کے ساتھ میں نے ڈسکس کی قاضی فرحات اور قاضی جمشید کہ میں نے کیسی چیز دیکھی ہے اور بہت ہی سمپل ہے، اگر بندہ اس پر کوشش کرے تو یہ بن سکتا ہے. آپ نے کتنی تعلیم حاصل کی تھی؟ میٹرک. بس میٹرک کے بعد آپ نے بنانا شروع کر دیا. تو کیسے یہ آپ نے پھر اس کی جو ٹیکنیکل نالج تھی وہ کیسے حاصل کی؟ کیا کیا پھر؟ ٹیکنیکل نالج تو یہ تھی کہ میں پشاور فلائنگ کلب جایا کرتا تھا، وہاں پر سے مشورے لیا کرتا تھا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر سرکاری اسکولوں کے اندر یہ ٹیکنیکل ٹریننگ شروع ہو جائے، آپ نے تو 10 جماعت پاس کر کے پھر آپ گئے اور آپ کو شوق تھا آپ نے کر لیا، بٹ اگر سرکاری اسکول کے اندر یہ اگر ٹیکنیکل ٹریننگ دینی شروع کر دیں تو یہ تو بہت آسان چیز ہے جو آپ نے کی ہے، تو ہر گھر کے اندر بندہ سوچ سکتا ہے، اس طرح کی اور بہت ساری چیزیں کر سکتا ہے. آپ کا کیا خیال ہے سرکاری اسکول میں ہونی چاہیے ٹیکنیکل ٹریننگ؟ بالکل ہونا چاہیے، شروع سے اسٹارٹ کر دیں. بالکل ہونا چاہیے. یہ کوئی ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ نہیں بلکہ بچوں کی جیل ہے. یہاں انہیں مختلف ہنر سکھائے جا رہے ہیں. مزیدار بات یہ ہے کہ اگر جیل سے باہر ان بچوں کو اس قسم کی تعلیم دینے کا کوئی انتظام ہو جاتا تو شاید ان کے جیل پہنچنے کی نوبت ہی نہ آتی. پاکستان میں ووکیشنل ٹریننگ کے لیے کتنی باڈیز ہیں اور یہ جس کو آپ ہیڈ کر رہے ہیں ان میں اور ان میں فرق کیا ہے؟ دیکھیے نیشنل لیول کے اوپر نیف ٹی ٹی ہے جو کہ پاکستان کا
पॉलिसी मेकिंग अदारा है वोकेशनल ट्रेनिंग में। प्रोविंशियल लेवल पे प्रोविंशियल टेक्निकल वोकेशनल ट्रेनिंग अथॉरिटीज़ हैं। फ़र्क ये है कि बाकी इदारे एक्चुअल वोकेशनल ट्रेनिंग की डिलीवरी करते हैं, PSDF वोकेशनल ट्रेनिंग की फंडिंग करता है। बेसिकली जी हमारा जो फोकस है वो मार्केट ओरिएंटेड वो कोर्सेज हैं जिनकी हम एक सर्वे करते हैं कि मार्केट में डिमांड किस तरह की है। हमारे पास जी यहाँ पर एक डिसिप्लिन है कंप्यूटर सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस, एक ट्रेड है जी इलेक्ट्रिक वायरिंग का जिसको हम डोमेस्टिक वायरिंग कहते हैं। उसके अलावा 3 कोर्सेज वो हैं जो हमारे ऑटो मैकेनिक रिलेटेड है। उसमें ऑटो मैकेनिक पेट्रोल, ऑटो मैकेनिक डीजल एंड ऑटो मैकेनिक इलेक्ट्रिशियन। ये वो लोग हैं जो हमारी जो टेक्निकल वर्कशॉप्स हैं, जो हमारी गाड़ियों की रिपेयर एंड मेंटेनेंस को डील करती हैं पूरी आर्मी की, वो बेसिकली ये बच्चे वहाँ पर उनकी ट्रेनिंग होती है। और इनको हम इनिशियली 0 से जब स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पर हमारे पास बहुत अच्छे कटआउट मॉडल्स हैं। वहाँ पर प्रैक्टिकल काम हो रहे होते हैं, गाड़ियों की रिपेयर, मेंटेनेंस, इंजन की ओवरहॉलिंग। और ये वो बच्चे हैं जो यहाँ से फारिग होके ग्रेजुएट करके अपना सर्टिफिकेट लेकर निकलते हैं तो मार्केट में लोग तैयार बैठे होते हैं इनको लेने के लिए। और अभी यहाँ पर कितने इदारे आप लोगों के चल रहे हैं जहाँ पर, या कितने बच्चे हैं आप लोगों के पंजाब स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम में अभी इस वक्त? देखिए, PSDF ने अपने काम का आगाज़ पिछले साल अप्रैल में किया, अप्रैल 2011 में। उसके तहत पहले साल हमने 10,000 लोगों को ट्रेन किया। करंटली हम तकरीबन 22,000 लोगों की ट्रेनिंग करवा रहे हैं जो कि पाकिस्तान में फैले हुए 41 मुख्तलिफ इदारों में हो रही है। हम जिन कोर्सेज को हमने बड़ा स्क्रूटनाइज किया, बहुत सर्वे किया कि हमें कौन से कोर्सेज चलाने चाहिए जिससे उनकी इमीडिएट अर्निंग स्टार्ट हो जाए। तो अब मैं आपको एक मिसाल दूंगा, ये जो मैंने ऑटो रिलेटेड कोर्सेज बताए, तो लेट्स से अगर आप एक बच्चा जिसने 8वीं में स्कूल छोड़ दिया, 9वीं में छोड़ दिया, मैट्रिक नहीं कर सका, उसने क्या करना है? उसको अगर हम 6 महीने में अगर ये ट्रेनिंग दे देंगे और उस ट्रेनिंग के बाद ये होगा कि ही विल बी कॉल्ड एज स्किल्ड मैन पावर, एक स्किल्ड लेबर होगी, एक ट्रेंड होगा। उसको किसी में कोई बंदा उसको अपनी वर्कशॉप में रखना चाहेगा, वो अपनी शॉप खोल सकता है, he can be adjusted in any of the organization in the country, abroad जा सकता है। तो उसके पास बहुत सारे विंडोज, बहुत सारी ओपनिंग्स हो जाती हैं। कहते हैं परसेप्शन रियलिटी होता है, तो जनरली परसेप्शन ये है कि जो प्लम्बर है या इलेक्ट्रिशियन है या जो वोट का काम करते हैं, वो ये कहते हैं हम जाके सीखें क्यों? सीखे बगैर भी इतने लोग मार्केट में काम कर रहे हैं, उनको काम मिल रहा है, तो सीखने क्यों आएंगे? फिर वो इतना टाइम ज़ाया करके फिर बाहर जाएं, मार्केट में जॉब ढूंढें, ऐसा क्यों करें? देखिए, जो लोग सीखे बगैर मार्केट में जाते हैं वो इनफॉर्मल मार्केट में उस्ताद शागिर्द के मॉडल के अंदर सीखते हैं, और जितना अरसा वो सीखते हैं उस्ताद शागिर्द के मॉडल में ना उनको उतना अरसे की कोई तनख्वाह मिलती है, बल्कि कई जगह तो वो पे भी करते हैं उसके लिए। जब वो एक प्रॉपर ट्रेनिंग ले के मार्केट में जाएंगे तो एक बहुत थोड़े अरसे की ऑन जॉब ट्रेनिंग के बाद वो इस काबिल होंगे कि वो डायरेक्टली अपना काम कर सकें। तो हमारा लोगो है जी, हुनरमंदी में खुशहाली। दिस इज द लोगो ऑफ साइट। वोकेशनल ट्रेनिंग से ना सिर्फ अनएम्प्लॉयमेंट में कमी आएगी, बल्कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ने से गुर्बत में भी ओवरऑल कमी होगी। लिहाजा वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स की बाकायदा एक पॉलिसी वज़ा की जाए और एक सिस्टमैटिक तरीके से स्कूल से इनका आगाज हो तो बहुत से ड्रॉप आउट्स को एक दुरुस्त सिमत मिल सकती है। ये प्रोग्राम्स हर इलाके की जरूरत के मुताबिक डिजाइन किए जाने चाहिए। जैसे जहां इंडस्ट्री है वहां इंडस्ट्री रिलेटेड कोर्सेज, जहां एग्रीकल्चर है वहां एग्रीकल्चरल वगैरह वगैरह।